الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے، جیسا کہ حدیث نبوی میں رمضان کے علاوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہود کو عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا یا ان سے پوچھا، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو یا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ نے اس دن یعنی کہ 10 محرم والے دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برعکس محرم الحرام کے مہینہ میں تعزیہ نکالتے ہیں اور غازی عباس کے نام کا پنجہ نکالنا، عورتوں اور مردوں کا اکٹھے مخلوط جو ہے وہ بازاروں میں سینہ کوبی کرنا یا اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اور اس کو وہ دین کا حصہ بھی سمجھتے ہیں یا باعث اجر و ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے اچھی سیرت یا سب سے اچھا طریقہ یا سب سے اچھی سنت آپ کہہ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام یعنی کہ بدعات ہیں، اور بے شک جو تم وعدہ کیے گئے ہو، جو تم وعدہ دیے گئے ہو آنے والا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہدایت و رہنمائی، طریق و راستہ صرف وہی حق ہے، وہی سچ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو کام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو بلکہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اپنی طرف سے اس کو تراش لیا ہو، تو وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا
من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس نے اپنے رخسار پیٹے، اپنا گریبان چاک کیا اور جاہلیت والے اس نے واویلے کیے یعنی کہ نوحہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 4 کام جاہلیت کے عمر سے ہیں جن کو میری امت ترک نہیں کرے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ خاندانی وقار پر فخر کرنا، اور دوسروں کے نام و نسب میں طعن و تشنیع کرنا، اور پھر ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا، یعنی کہ اگر بارش ہو جائے تو اس بارش کو کسی ستارے کی طرف منسوب کر دینا بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے نازل ہونے کا ایمان رکھا جائے یا عقیدہ رکھا جائے۔ اور چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القیامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نوحہ کرنے والی نے اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت والے دن اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندک کا کرتا اور خارش کی قمیص ہوگی۔ تو یاد رکھیے محرم الحرام کی نسبت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، اور خاص طور سے 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اور چونکہ 10 محرم کا روزہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت میں ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، یا 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، تو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے، یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، نہ کہ محرم کے مہینہ میں ہم سینہ کوبی کریں یا اپنے گریبان پھاڑیں یا مرثیے پڑھیں یا نوحے کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔